کریما دستگیرا اشرفا سرورا شاہ کریما امام زین العابدین کی اولادیں دنیا بھر میں موجود، امام حسن مصنع کی اولادیں دنیا بھر میں موجود، اور وہ جو 22,000 کا لشکر تھا ان ظالموں سے ایک بھی آدمی دنیا میں کوئی رشتہ جوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اور غلام حسین، محمد حسین، سید شاداب حسین، قاری عامر حسین، دنیا مشرف حسین، ساری دنیا اپنے نام کے ساتھ حسین لگانے پر فخر محسوس کرتی ہے۔ مجھے بتاؤ کہ حسین کو نام کو زندگی دینے والی ذات کس کی ہے؟ حسین کے نام کو یہ زندگی دینے والی ذات اس اللہ رب العزت کی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو پریشان مت ہونے دو، اپنے آپ کو مایوس مت ہونے دو، اپنے آپ کو مایوسی کے کٹگری میں کھڑا مت ہونے دو۔ یقین جانو اس رب نے موسیٰ کو بچایا، حضرت ابراہیم کو بچایا، حضرت ایوب کو بچایا، حضرت نوح کو بچایا، اپنے نبی کو ان ظالموں سے بچایا۔ کربلا میں امام حسین نے خون دیا، ان 72 جانثاروں کے مشن کو بچا لیا۔ امام زین العابدین کے ذریعے یہ اولادیں آگے بڑھی۔ اللہ رب العزت نے ایک ایسا شاندار انتظام فرما دیا، حسینیوں کی زندگیوں کا یہ انتظام فرما دیا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک امام حسین کا آخری بیٹا حضرت امام مہدی المنتظر دنیا میں نہیں آ جاتا۔ بے شک۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھو کہ جب مصیبت آئے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسینیت نام ہے حرام سے بچنے کا، حسینیت نام ہے ظلم سے بچنے کا، حسینیت نام ہے کرپشن سے بچنے کا، حسینیت نام ہے ناانصافی سے بچنے کا۔ اب انتظار مت کرنا کہ جب میں ودھایک ہو جاؤں گا تبھی بھرشٹاچار نہیں کروں گا، نہیں، آپ اپنے گھر کے منتری ہیں، آپ کی بیوی گرہ منترالیہ میں ہے اور آپ ایکسٹرنل منسٹر ہیں، جی وہ ہوم منسٹر ہیں اور آپ کون سے ہیں؟ اردو سمجھتے ہیں؟ اردو۔ آپ کی بیوی وزیر داخلہ ہے اور آپ وزیر خارجہ ہیں، جن لوگوں کی شادی ہو گئی اور جن لوگوں کی نہیں ہوئی ہے وہ یاد رکھیں کہ آپ وزیر خارجہ بننے والے ہیں، جی، اور آپ کی بیوی گرہ منتری بننے والے ہیں، اور گرہ منتری کا دماغ اگر خراب ہو جائے تو ساری دنیا لعنت بھیجتی ہے، جی ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہمارے دیش میں؟ ہاں، ساری دنیا لعنت تھو کر رہی ہے۔ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ دعا کر رہے ہیں نا لوگ کورونا سے ادھر ادھر ہو جائے کچھ نہ کچھ۔ تو اس لیے یاد رکھو کہ اپنے گھر کی زندگی سے لے کر کے، اپنی ازدواجی زندگی سے لے کر کے، اپنے ماں باپ بھائی بہن سے لے کر کے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اگر تم ناانصافی نہیں کرتے تو حسینی ہو، اگر تم ظلم سے بچتے ہو تو حسینی ہو، اگر تم جھوٹ سے بچتے ہو تو حسینی ہو، اگر تم حرام کھانے سے بچتے ہو تو حسینی ہو، اگر تم حرام کمائی سے بچتے ہو تو حسینی ہو، ورنہ تعزیہ بنا کر دنیا کو تو دکھا سکتے ہو کہ صدیرن پور کا سب سے شاندار تعزیہ تھا، اس اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ سچ ہے۔ مسجدوں کی میناریں بنا کر کے یہ بتا تو سکتے ہو کہ پردھان جی نے بنوائی تھی یہ مینار، اللہ کو نہیں بتا سکتے صاحب کہ کس نے بنائی تھی، کیونکہ مسجدیں تقاضا نہیں ہے، تقاضا نماز ہے، اور حسین نے ایسے موقع پر سجدہ کر کے دنیا کو بتایا۔ اچھا سجدوں کی بھی تجارت ہے یار، یہ سجدوں کے عوض فردوس ملے، یہ بات مجھے منظور نہیں۔ بے لوث عبادت کرتا ہوں، بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں، یہ ہے ایٹیٹیوڈ ایک بندے کا، صوفی کا، ایک بزرگ کا۔ ذرا پوچھو تو ابو بکر صدیق جنت کی بشارت ملنے کے بعد میں کس کے لیے سجدہ کر رہے تھے؟ ذرا پوچھو حضرت عمر فاروق سے کہ جنت کی بشارت ملنے کے بعد بھی عمر فاروق کس کو سجدہ کر رہے تھے؟ ذرا پوچھو حضرت عثمان غنی سے۔ اگر تم نعت خانوں کی نعتیں سن کر کے مطمئن ہو گئے ہو کہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی اگر تم مطمئن ہو گئے ہو اور اگر بے نمازی ہو تو تم نے اس نعت کے اس مصرے کا مطلب نہیں سمجھا ہے۔ جس عاشق نے یہ بات کہی ہے کبھی اس کے دل سے بھی پوچھ لیا ہوتا کہ ہم رسول اللہ کے اس دعوے کا مطلب کیا ہے، تو وہ یہ بات کہتا کہ رسول اللہ کے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ایک مشت داڑھیاں بڑھا لو، بلکہ رسول اللہ کے ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ جس دن سے تمہارے چہرے پر داڑھی سج گئی ہے اس دن سے تم نے ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کی ہو، تب تم رسول اللہ کے ہو جاؤ گے۔ بے شک۔ اس لیے مطمئن نہ ہو جانا۔ مجھے تو بڑی تکلیف ہوتی، میں تو جلسوں میں کم جاتا ہوں، رات کے 1 بجے تقریر کرنے کی میرے ساتھ بڑا مسئلہ، میرے خود نیٹ ورک صحیح نہیں آتے۔ اب میں اس وقت میں آپ سے کلام کروں تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، نعت خانوں نے آپ کو بالکل آسمان پہ پہنچایا ہوتا ہے، یہاں تو خیر کوئی ایسا نہیں ہے الحمدللہ، بہت اچھی نعت پڑھی ماشاءاللہ، لیکن جو رواج ہے
آپ کو بالکل جنت میں پہنچا دیا ہوتا ہے. اب مجھے تقریر سنانے کے لیے آپ کو وہاں سے لانا پڑتا ہے زمین پہ کہ بھیا کچھ سن لو ہماری, سمجھ رہے؟ تو ہم لوگ وہاں پہنچ گئے. محاسبہ کرو اپنا. ہم روڑی بادی دین کے ماننے والے نہیں ہیں. ہمارا دین بڑا لاجیکل ہے. آج دنیا سوچھ بھارت ابھیان کی بات کر رہی ہے. آج دنیا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی بات کر رہی ہے. آج دنیا کرپشن فری کنٹری بنانے کی بات کر رہی ہے. آج دنیا بھوکمری ختم کرنے کی بات کر رہی ہے. آج دنیا جسٹس کی بات کر رہی ہے. آج دنیا ظلم و ناانصافی کے خلاف سیمینار کر رہی ہے. مگر غربت بھی بڑھتی جا رہی ہے. ہر سرکار دعویٰ کرتی ہے کہ ہم غربت کو ختم کر دیں, مگر غربت ختم نہیں ہو رہی. ہر سرکار دعویٰ کرتی ہے کہ ہم 5 کروڑ روزگار دیں گے, سال میں 5 کروڑ روزگار دیں گے, لیکن کورونا کال میں 2 کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. حالات یہ ہیں صاحب کہ لوگ سرٹیفکیٹ لے کر کے کمپنی جا رہے ہیں, لیکن جاب ملنے کو تیار نہیں ہے. کاروبار ختم ہو گئے ہیں, مارکیٹ میں پیسہ نہیں ہے, 1000 طرح کے کرپشن ہو گئے ہیں, ناانصافی ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیونکہ وہ جو انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے والے لوگ ہیں وہ انصاف کی اہمیت کو نہیں جانتے. آپ حسین کو صرف اتنا جانتے ہیں کہ مولا حسین نے صرف نمازوں کو بچا لیا. آپ حسین کو صرف اتنا جانتے ہیں کہ حسین نے صرف قربانی مسجدوں کے لیے دی تھی. آپ حسین کو صرف اتنا جانتے ہیں کہ حسین نے صرف قرآن کی آیتوں کو بچایا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. حسین نے صرف مسلمانوں کی لڑائی نہیں لڑی ہے, بلکہ حسین نے دنیا کے سارے انسانوں کی لڑائی لڑی ہے. مہیلاؤں کی امپاورمنٹ کی اگر بات ہو رہی ہے, اگر آج مزدوروں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے, اگر آج بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی بات ہو رہی ہے, تو قسم خدا کی اس نظام کے بانی کا نام محمد الرسول اللہ ہے. اور جب اس نظام کو ختم کرنے کے لیے نمرود کا جانشین, فرعون کا جانشین, قارون کا جانشین یزید کھڑا ہوا, تو رسول اللہ کے نظام کو بچانے والی ذات کا نام حسین ہے, حسین ہے, حسین ہے. بے شک حق ہے. سبحان اللہ. اسی لیے کہا حسین تیرا, حسین میرا, حسین ان کا, حسین ان کا, حسین رب کا, وہ مرتضیٰ کا, وہ مصطفیٰ کا, وہ اولیاء کا, وہ صوفیوں کا, وہ خشکیوں کا, قلندروں کا. حسین گرنا شہید ہوتے تو آج گھر گھر یزید ہوتا, نبی کی سنت ادا نہ ہوتی, خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. ارے مت پوچھ وقت کی ان بے زبان کتابوں سے, سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے, زندہ ہے. بے شک حق ہے. تو حسین صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں, یہ بات یاد رکھیے گا. اور آپ کو بتاؤں کیوں ایسی بات کہہ رہا ہوں, کیونکہ جو رب کا ہوتا ہے وہ سب کا ہوتا ہے. بے شک جی, جو رب کا ہوتا ہے سب کا ہوتا ہے. ادھارن دے دوں, سورج کس کا ہے؟ جی رب کا ہے نا. کوئی فرقے والا یہ کلیم کر سکتا ہے کہ بھیا ہمارے فرقے کے گھروں پہ سورج کی روشنی جائے گی, پڑوسی جو ہے وہ دوسرے فرقے کا وہاں نہیں جائے گی؟ ہاں, کوئی کہہ سکتا ہے؟ صدیرن پور میں کوئی حضرت یہ اعلان فرما دیں کہ یہ جو سورج ہے اس پہ صرف ہمارا اختیار ہے, اس سورج کی روشنی کہیں اور نہیں جائے گی ہمارے والے فرقے کے گھر میں. ایسا کوئی اعلان آپ لوگوں نے سنا؟ چاند کس کا ہے؟ سب کا. رب کا ہے نا, تو رب کا ہے وہ سب کا. اللہ جب بارش برساتا ہے تو کیا صرف مسلمانوں کے گھر پہ یا مسلمانوں کے کھیت میں؟ جی وہ تو سب کے کھیت میں جاتی ہے. آج تک کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکا صاحب کہ یہ جو بارش ہو رہی ہے صرف ہمارے والے میں ہوگی, ہمارے کھیت میں ہوگی. آپ جو انجن چلاتے ہیں اس میں تو خیر نہرے میرے کاٹ لیتے ہیں, جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ سب کا ہوتا ہے. تو اللہ کا تعارف یہ ہے قرآن مجید میں, الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پروردگار. جیسے وہ مختار اشرف کو رزق دے رہا ہے ویسے ہی وہ ربیش کمار کو بھی رزق دے رہا ہے. جی جیسے وہ سجاد بھائی کو رزق دے رہا ہے ویسے ہی وہ سنجے سنگھ کو بھی رزق دے رہا ہے, کیونکہ وہ رب العالمین, سارے بندے اسی کے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور جس نبی کو انہوں نے بھیجا, جس نبی کو رب نے بھیجا وہ کیا ہے؟ رحمت للعالمین. تو مختار اشرف بھی درود پڑھ کے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور کوئی غیر مسلم بھی حضور کو یاد کرتا ہے تو وہ بھی رسول اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہا ہے. تب بھی اٹھاتے تھے فائدہ حضور کی بارگاہ سے, آج بھی اٹھا رہے ہیں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ کی طرف سے جو کتاب نازل ہوئی وہ کس کے لیے ہے؟ آپ کہو گے یہ مسلمانوں کے لیے, کیونکہ تیجا تو ہم ہی پڑھتے ہیں, ان میں تو ہوتا نہیں. جی اب کہہ دیجیے یہ تو ہمارے لیے. یہی تو ٹریجڈی ہے صاحب, جو قرآن زندگی دینے کے لیے آیا تھا اس کو ہم نے مردوں پہ پڑھنا شروع کر دیا.
بے شک مرنے والے کی یا جو مر رہا ہے اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی، لیکن قرآن کا ایک ایک لفظ ہمیں زندگی دینے کے لیے آیا تھا، ہم نے اس کو دھارمک پستک بنا لیا، دھارمک پستک بنا لیا۔ تبھی کبھی سمبت پاترا کہہ دیتے ہیں، کبھی پشپندر کلشریشٹھ کہتے ہیں کہ ان میں تو صرف جہاد کی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب جہاد کیا ہے؟ ہمیں تو غصہ آ جاتا ہے کیونکہ ہمارے قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ اب اگر میں پوچھوں اس پورے مجمع سے جہاد کا مطلب کیا ہے، آپ نہیں بتا پائیں گے۔ وہی اگر کوئی غیر مسلم پوچھ لے چپل نکال لیں گے، اور جب آپ کے پاس میں بات کا جواب نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے، اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس بات کا جواب نہیں ہے، اور لوگ آپ سے جواب لینا چاہتے ہیں، اور جواب دینے کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے۔ اور آپ جاننے میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ جمعہ کے دن کے مسلمان، عید بقرہ عید کے مسلمان، گوشت کھانے کے مسلمان، تازیہ بنانے والے مسلمان، عرس کرنے والے مسلمان، نئی گاڑی لے کے صابر پاک کے یہاں جانے والے مسلمان، ماشاءاللہ۔ محاسبہ کرو بس اپنا، یہ ساری چیزیں اچھی ہیں، بہت اچھی ہیں، لیکن جو سب سے پہلا سوال ہے اس کی سب سے پہلے تیاری کیوں نہیں، کرونولوجی کیوں نہیں سمجھ رہے آپ، ترتیب، جو پہلی بات ہے اس کا جواب نہیں تیار ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو پہلا سوال ہونا اس کا جواب ہم تیار نہیں کر پا رہے، اور جو بات کی باتیں جن پہ ہو سکتا ہے ہمیں ثواب مل جائے ان کی اتنی بھرمار ہو رہی ہے، ان پہ اتنا فوکس ہو رہا ہے، تو ہم نے پورے دین کے نظام کو بدل دیا۔ تو جو رب کا ہوتا ہے وہ سب کا ہوتا ہے، رحمت للعالمین۔ تو جو قرآن نازل ہوا وہ صرف مسلمانوں کی جاگیر نہیں ہے بھائی صاحب، وہ بھی ہدی للناس ہے۔ جی کامل صاحب ایسے ہی ہدی للناس، سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ وہ جیسے مختار اشرف کو ہدایت دینے کے لیے ہے، وہ ویسے ہی کسی رام کمار کو ہدایت دینے کے لیے ہے، لیکن ہم اس قرآن کے نمائندے ہیں۔ اگر آج دنیا سوال کر رہی ہے اسلام پر، اگر آج دنیا قرآن پر سوال کر رہی ہے، تو کیا ہم قرآن کو جانتے ہیں؟ کیا ہم قرآن کو پڑھتے ہیں؟ کیا ہم قرآن کو سمجھ کر کے پڑھتے ہیں جو ہم ان کو جواب دے سکیں؟ تو قرآن ہمارے پاس، ہماری ذمہ داری تھی کہ اس قرآن کے پیغام کو ساری دنیا میں عام کیا جائے۔ حسین نے کربلا میں جا کے کیا کیا؟ حسین نے کربلا میں جا کر کے یہ کیا صاحب کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے نبی بھیجے کتابوں کے ساتھ، واضح دلیلوں کے ساتھ۔ کیوں بھیجے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انصاف قائم ہو جائے، انصاف قائم ہو جائے۔ تو قرآن اگر یہ بات کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنے نبی بھیجے ہیں، تو اس نبی کے مشن کو بچانا امتیوں کی ذمہ داری ہے، اور امتیوں کے آقا حسین نے کربلا میں جا کر کے قرآن کے اس مشن کو باقی رکھا، قرآن کے اس مشن پر عمل کیا، اور انہوں نے انصاف کی بالادستی کو قائم رکھا، انہوں نے انصاف کو بچایا، ظلم کو ختم کیا، کرپشن کو ختم کرنے کے لیے اپنی گردن دے دی۔ یہ تھا قرآن، انہوں نے سمجھا قرآن۔ تو قرآن کس لیے؟ کیا صرف مسلمانوں کے لیے اور کیا صرف تیجے 40ویں کے لیے؟ نہیں بھیا، سب کریے، بہت اچھی بات ہے، روک نہیں رہا ہوں، سب کریے، لیکن یہ قرآن ہدایت کے لیے، جو غلط راستے پہ ہیں ان کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے ہے یہ قرآن، سمجھ رہے ہیں؟ تو جو رب کا ہوتا ہے وہ سب کا ہوتا ہے۔ اب یہ بتاؤ حسین کس کے ہیں؟ جی حسین رب کے، سارے بندے رب کے، لیکن جو اس کی طرف نہیں بڑھ رہا ہے، کیا اس کے نام کے ساتھ جوڑنا یہ مناسب ہے؟ جو نافرمان بندہ، بھلے سب اس کے، لیکن حسین رب کے چنے ہوئے بندے ہیں وہ، اس لیے حسین رب کے ہیں، اس لیے وہ سب کے ہیں۔ تو جب سب کے ہیں تو انہوں نے کام صرف مسلمانوں کی ٹوپیوں کو بچانے کا نہیں کیا، انہوں نے کام صرف مسلمانوں کی گردنوں کو بچانے کا نہیں کیا، انہوں نے کام صرف مسلمانوں کی حفاظت کا نہیں کیا، بلکہ دنیا کے سارے انسانوں کے حقوق کی حفاظت کی، چاہے وہ مہیلاؤں کے ادھیکاروں کی بات ہو، چاہے وہ مزدوروں کے ادھیکاروں کی بات ہو، چاہے وہ مجبوروں کے ادھیکاروں کی بات ہو، چاہے وہ پریشان حال لوگوں کے ادھیکاروں کی بات ہو، چاہے وہ آدیواسیوں کی بات ہو، چاہے وہ SC ST OBC کی بات ہو، چاہے وہ دلت اور بہوجن سماج کے لوگوں کی بات ہو، جن کو ہم اپنی زبان میں بھنگی کہتے ہیں، وہ بہوجن سماج۔ اگر حسین نے کربلا میں اپنے علی اصغر کی قربانی دی ہے، علی اکبر کی جوانی کو لٹایا ہے، اپنے آپ کو پیش کیا ہے، تو یہ نہ سمجھنا کہ حسین نے صرف حسین نے صرف اذانوں کی حفاظت کی ہے، بلکہ حسین نے ساری انسانیت کے لوگوں کی حفاظت
لیے کہا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اور اسی لیے میں اپنی بات کو ایک شعر کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ پنڈت موہن شرما کہتے ہیں جو حسین کو جان لیتا ہے وہ ان پر جان نچھاور کر دیتا ہے، جو حسین کو جان لیتا ہے وہ ان پر اپنی گردن کٹانے کی امید کرتا ہے، وہ اپنی گردن کٹانے کی تمنا رکھتا ہے۔ پنڈت موہن شرما کہتے ہیں ہند میں کاش حسین ابن علی آ جاتے۔ موہن شرما کہہ رہے ہیں صاحب ہند میں کاش حسین ابن علی آ جاتے، چومتے ان کے قدم پلکیں بچھاتے ہندو، اور جنگ کرنے یہاں شبیر سے آتا جو یزید، اس کو راون کی طرح دھول چٹاتے ہندو۔ اب نہیں بولیے گا سبحان اللہ، میں بولوں ایسے اس محلے سے اٹھائیے ہاتھ، اس محلے سے، پیچھے والے آگے والے، یہ وہ محلہ، یہ تبھی بولیں گے۔ تو یہ پنڈت موہن شرما نے کہا حسین سے اس لیے سب محبت کرتے ہیں کیونکہ حسین نے، امام حسین نے صرف مسلمانوں کی حقوق کی تحفظ نہیں کیا بلکہ ساری انسانیت کے حقوق کو تحفظ فراہم کیا، اس لیے سب حسین کی بات کرتے ہیں۔ اب آپ ذرا سوچو کہ یہ جب امام حسین شہید ہوئے، پورا قافلہ جب لٹ گیا، جانے سے پہلے حضرت امام حسین جب مقتل کی طرف جا رہے تھے تو جانے سے پہلے چھوٹی سی شہزادی حضرت سکینہ، ان کے بارے میں حضرت امام حسین وصیت فرماتے ہیں۔ اب ذرا سوچو کہ ان حالات کو اپنے الفاظ میں تو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کربلا میں، ان خیموں میں کیا ماتم ہوگا، کیا پریشانی، جہاں جوان لاشیں پڑی، بے یار و مددگار ظاہری طور سے۔ حضرت امام حسین جب مقتل کی طرف جانے والے ہیں تو اپنی بہن حضرت زینب کو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ زینب، جو وعدہ کیا تھا نانا سے، اب اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت آ گیا، میرے بعد اپنے کپڑوں کو نہ پھاڑنا، خاندان رسالت کی حفاظت کی ذمہ داری اب تمہاری ہے۔ اور زینب وہ ہیں، آپ کو پتا ہے زینب اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے وہ طاقت عطا فرماتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹوں کے اندر باپ کی صلاحیتیں نہیں ہوتی، لیکن بیٹیوں کے اندر باپ کی سنجیدگی اور باپ کی حکمت اللہ رب العزت منتقل فرما دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ فضل رکھا کہ امام حسن کو بھی کمال کا بنایا، حسین کو بھی کمال کا بنایا، اور حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ کی جو جرت اور بہادری تھی وہ حضرت زینب کو عطا فرمائی۔ خطبے کا وہی انداز تھا حضرت زینب کا جو حضرت مولا علی کا تھا۔ تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو وصیت فرماتے ہیں حسین کہ بہن میرے بعد میں کپڑے نہ پھاڑنا، پریشان نہ ہونا، اب یہ خاندان رسالت کی ذمہ داری تمہاری۔ وصیتیں فرمائی۔ اب جب گھوڑے پر حضرت امام حسین بیٹھے تو وہ گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، وہ گھوڑا آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں، ایڑی لگاتے ہیں مگر وہ گھوڑا آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ اب حضرت امام حسین گھوڑے سے نیچے اترے کہ دیکھوں کیا وجہ، تو دیکھا کہ چھوٹی سی شہزادی حضرت سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹ کر کے رو رہی، اور وہ کہتی ہیں کہ گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، کیونکہ جو اس طرف جاتا ہے وہ واپس زندہ واپس نہیں آتا۔ حضرت سکینہ روئے جا رہی ہیں، حضرت امام حسین ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے۔ چھوٹی سی شہزادی 7-8 سال کی عمر رہی ہوگی، کہیں 5 سال کہیں 6 سال، اتنی عمر لکھی ہے۔ آپ ذرا سوچئے، وہ چھوٹی سی شہزادی گھوڑے سے رو کر کے یہ کہتی ہے کہ ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا، کیونکہ میرے بابا کے سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی۔ حضرت امام حسین کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور رب کی مشیت یہ ہے کہ واپس نہیں جانا، اب کربلا کی طرف بڑھنا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت سکینہ کو تسلی دی اور ان کو حضرت زینب کے حوالے کیا۔ حضرت امام حسین آگے بڑھے، اور جب کربلا کی طرف بڑھ رہے تھے تو حضرت امام حسین اس بہادری کے ساتھ، سب کچھ لٹ گیا ہے، حضرت امام حسین کمزور نہیں پڑے، حضرت امام حسین گھٹنوں پر نہیں آئے، حضرت امام حسین پریشان نہیں ہوئے۔ اس مصیبت کے حال میں بھی حضرت امام حسین پوری استقامت کے ساتھ، پوری جرت کے ساتھ، پوری بہادری کے ساتھ کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان ظالموں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ گویا کوئی کہتا ہے کہ یہ کون شہسوار ہے، یہ کون ذی وقار ہے، لباس ہے اٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا، یہ بالیقین حسین
ہے, نبی کا نور عین ہے. امام حسین بڑھتے ہیں اس طرف جہاں ظالم کھڑے ہیں. حضرت امام حسین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, حضور کو یاد فرمایا, اور اس موقع کو یاد فرمایا کہ جب رسول اللہ نے فاران کی چوٹی پر لوگوں سے یہ کہا تھا, کفار سے یہ کہا تھا کہ لوگوں کیا تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ لوگوں نے تو کہا تھا کہ نہیں. کہ لوگوں کیا تم نے مجھے کبھی وعدہ خلافی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نے نہیں دیکھا. جب رسول اللہ پوچھتے ہیں کہ لوگوں کیا تم نے کبھی امانت میں خیانت کرتے ہوئے مجھے دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اب جب تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا, وعدہ خلافی کرتے ہوئے نہیں دیکھا, امانت میں خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا, تو میں اعلان کرتا ہوں لا الہ الا اللہ, اور میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام کافروں سے اپنے کیریکٹر کی ضمانت لے لی, اس کے بعد جنہوں نے انکار کیا اس انکار کی بھی وجہ سامنے آئی. رسول اللہ نے اتمام حجت کیا, ان کافروں کو یہ موقع نہیں دیا کہ رسول اللہ نے پہلے اپنے کردار کے بارے میں نہیں پوچھا تھا, رسول اللہ کے کردار کے بارے میں کوئی سند نہیں تھی. وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ کو جھٹلایا پہلے وہ حضور کے سچے ہونے کی گواہی دے چکے تھے. آؤ کربلا میں دیکھو کہ رسول اللہ کا یہ نواسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فاران کی چوٹی پر دیے ہوئے اس خطبے کی سنت کو ادا کر رہے ہیں. حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ یزیدیوں کیا تم نے مجھے سنت کو ترک کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ سارے یزیدی کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا. کیا تم نے مجھے نمازیں چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا. حضرت امام حسین پوچھتے ہیں کیا تم نے میرا کوئی قدم کوئی عمل کوئی قدم قرآن پاک کے خلاف دیکھا ہے؟ وہ ظالم کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا. حضرت امام حسین فرماتے ہیں کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہو؟ وہ ظالم کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا. اب حضرت امام حسین ان کو موقع دیتے ہیں کیونکہ رسول اللہ کے گھر والوں کی یہ ریت رہی ہے, یہ رواج رہا ہے کہ دشمن کو آخر تک موقع دیتے ہیں, بچانے کی کوشش کرتے ہیں جہنم کے دروازے سے. یاد رکھو رسول اللہ کے گھر والوں کی یہ ریت رہی ہے, یہ رواج ہے, یہ روایت ہے کہ یہ رسول اللہ کے گھر والے جہنم کے دروازے سے پکڑ کے جنت کے راستے پر لانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں, امام حسین فرماتے ہیں کہ لوگوں علی اکبر کی شہادت ایک مومن کی شہادت ہے, علی اصغر کی شہادت ایک مومن کی شہادت ہے, قاسم بن حسن کی شہادت ایک مومن کی شہادت ہے, لیکن میری شہادت عام شہادت نہیں ہے, میری شہادت عام شہادت نہیں ہے. امام حسین فرماتے ہیں کہ اگر تم اب بھی مان جاؤ تو میں تمہیں موقع دیتا ہوں, نانا جان کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کرنے کے لیے تیار ہوں. میں پوچھتا ہوں مولا حسین, جب سب کچھ لٹ گیا تھا, جب سب کچھ ختم ہو گیا تھا, جب سب شہزادے شہید ہو گئے تھے, تو آخر میں آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ بات یاد رکھنا کہ جو رسول اللہ کا گھر والا ہوتا ہے وہ کبھی بھی دشمنوں پر ہتھیار چلانے میں جلدی نہیں کرتا, بلکہ رسول اللہ کے گھر والوں کی یہ ریت ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو بھی جہنم کے دروازے سے آ کر جنت میں جانے کا موقع فراہم کرتا ہے. حضرت امام حسین نے ان ظالموں کو موقع دیا, مگر وہ جہنمی کتے جن کو جہنم اپنی طرف کھینچ رہی تھی, انہوں نے کہا کہ نہیں, اب ماننے والے نہیں ہیں, یا تو آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو یا پھر ہم آپ سے جنگ کریں گے. مولا حسین فرماتے ہیں اپنے نانا کی سنت کو میں نے ادا کر لیا, اب جس کے سینے میں دم ہے وہ آئے مجھ سے لڑے. حضرت امام حسین کے اندر رسول اللہ کا جلوہ بھی ہے, حضرت مولائے کائنات کا فیض بھی ہے, حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دودھ کی ہمت بھی ہے, حضرت امام حسن کی شفقت بھی ہے, زینب کبریٰ کی ہمت اور جرأت بھی ہے, حضرت امام حسین علیہ السلام تلوار چلاتے ہیں, ظالموں پر نیزوں کے بھی زخم لگ رہے ہیں, تلواروں کے بھی زخم لگ رہے ہیں, ہر طرح سے زخم ہوئے. جب امام حسین علیہ السلام اب جب گھوڑے سے نیچے آ رہے ہیں, جمعہ کا دن ہے, عین وہ وقت ہے جس کو دوپہر کا وقت کہا جاتا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ لوگوں ہم نے کبھی شدت کو محسوس نہیں کیا ہے. ہم اگر مسجدوں میں نماز پڑھنے چلے جائیں, ایسیاں لگی ہوئی ہیں, پنکھے لگے ہوئے ہیں, جمعہ کے دن اگر ہمیں باہر نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو پوری جمعہ کی 2 رکعتیں پیروں کو ادھر ادھر کرنے میں لگ جاتی ہیں. لیکن قربان جاؤ حضرت امام حسین کے اس سجدے پر کہ سینکڑوں زخم نیزوں کے ہیں, سینکڑوں زخم تیروں کے ہیں, سینکڑوں زخم تلواروں کے ہیں, حسین نے اس مدہوشی کی حالت میں بھی سب سے زیادہ اگر کسی کام کو اہمیت دی تو وہ کوئی اور
نشان پڑ جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ کے نواسے نے کربلا میں وہ سجدہ کیا ہے کہ اس سجدوں کا نشان آج دنیا کی تمام زمینوں پر باقی ہے۔ اس سجدے کے نشان کو چومنے کے لیے لوگ جاتے ہیں کہ میرے حسین نے یہاں سجدہ کیا تھا، یہ حسین نے ایسا سجدہ کیا، حسین نے ایسا سجدہ کیا کہ زمین کی تقدیر بدل کر کے رکھ دی۔ ہمارے سجدوں کا حال یہ ہے کہ سجدوں سے ہماری اپنی تقدیر نہیں بدل رہی ہے، لیکن حسین نے ایسا سجدہ کیا کہ اس زمین کی تقدیر پلٹ کر کے رکھ دی۔ یقین نہیں آتا؟ ذرا کربلا سرچ کر کے دیکھ لو فیس بک یوٹیوب پہ، کربلا سرچ کر کے دیکھو فیس بک یوٹیوب پہ۔ وہ تمام ظالم جنہوں نے تخت لگائے تھے، وہ تمام اس وقت کے مولانا، آپ کو پتہ ہے مولانا تھے وہ سارے، عام لوگ نہیں تھے۔ کبھی آپ سوچ رہے ہوں کہ وہ ڈکیت تھا، وہ چور تھا، ادھر ادھر کر، نہیں صاحب۔ عبید اللہ ابن زیاد کے بارے میں کبھی پوچھئے گا مولانا کامل مصباحی سے، رسول اللہ کے نواسے کو شہید کرنے کے لیے انہوں نے دلیلیں قرآن و حدیث سے لے کر کے آئی تھیں۔ تو اگر آج کچھ لوگ بول رہے ہیں مولا حسین کی شان میں، اگر ان کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، رسول اللہ کے نواسوں کو اگر ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے قرآن اور حدیث پڑھ پڑھ کے، یہ کوئی پہلا کام نہیں ہے۔ یہ تو حضرت امام حسین کی شہادت کے لیے جو جواز لے کر کے آئے تھے وہ بھی فتویٰ تھا۔ پہلے فتویٰ آیا، اور فتوے کے بعد میں، فتویٰ کس نے دیا تھا؟ جب دینار کی چمک مفتی صاحب کی آنکھوں پر پڑی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ دینار کی چمک جب مفتی صاحب کی آنکھوں پر پڑی تو جس کے گھر کا دین تھا اسی کو شہید کرنے کا فرمان جاری کر دیا صاحب نے۔ جی یہی ہوتے ہیں درباری مولوی۔ حضرت امام حسین کو شہید کرنے کا پہلے فتویٰ لکھوایا گیا، فتویٰ جاری ہوا، اس کے بعد یہ فلاں مسجد کے امام، فلاں مسجد کا یہ، اللہ بچائے رکھے ایسے علماء سے، آمین کہیے، اللہم لا تجعلنا منہم، یہ دعا کیا کریے کہ اللہ ایسے ظالموں سے ہمیں محفوظ رکھے جو رسول اور آل رسول کے خلاف اپنے دل میں بغض رکھتے ہوں۔ تو حضرت امام حسین کو شہید کرنے کے لیے باضابطہ فتویٰ، اس کے بعد آیتیں پیش کی جا رہی تھی، آیتیں۔ عبید اللہ ابن زیاد مسجد کے ممبر پہ چڑھ کے یہ بات کہہ رہا ہے کہ بھیا کوفہ والوں، میں تمہیں موقع دے رہا ہوں، امیر المومنین یزید کے خلاف اگر کوئی عمل کرے گا تو اسلام کے حکم کے مطابق اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ عبید اللہ ابن زیاد خطبے میں یہ کہتا تھا کہ وہ چونکہ اب امیر المومنین بن گئے، امیر المومنین کے حکم کی نافرمانی کرنے کا مطلب ہے کہ UAPA لگا دیا جائے گا، جی راش درو کا مقدمہ، جان لیں نا راش درو، اب تو بڑا آسان ہو گیا، سب ہم بھی لگ رہے، تو UAPA لگا دیا جائے گا، لگا دیا UAPA حضرت امام حسین پہ کہ وہ باغی ہیں معاذ اللہ، اور کہا کہ اگر نہیں مانو گے جو ان کا ساتھ دے گا سب کو مار دیا جائے گا۔ تو یہ کوتک کس کا تھا؟ یہ کوتک ان لوگوں کا تھا جنہوں نے دین کو پڑھا تھا، وہ علماء سو تھے۔ کون تھے؟ علماء سو۔ اب آپ سوچ رہے ہیں یہ سو کیا ہوتا ہے؟ ایسے بس سمجھ لیجئے کہ یہ بدبودار مولوی تھے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ ظالم تھے جنہوں نے چند درہم و دینار کے چکر میں قرآن پاک کی آیتیں پیش کی۔ اور آپ کو پتہ ہے کیا کہا عبید اللہ ابن زیاد نے؟ وہ کہتا ممبر پہ چڑھ کے کہ کوفہ والوں یہ بات یاد رکھنا کہ اگر حسین کو کسی نے پناہ دی یا حسین کی کسی نے حمایت کی، وما صابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جی کامل مصباحی صاحب، یہ مصیبتیں کوفہ والوں تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی بھی ہوں گی، کہ اگر اس کے بعد کچھ ہوتا ہے تو یہ مصیبتیں تم نے اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی ہوں گی۔ اگر یزید کا ڈنڈا چلتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ لوگ اپنے روزگار کی بات کریں، لوگ کہیں بھیا پیٹرول اتنا بڑھا دیا، ڈیزل اتنا بڑھا دیا، اب لوگ اپنی غربت کی مار کی وجہ سے سڑکوں پر نکل رہے ہیں، اور کوئی اتیاچار کرے تو جن پر ڈنڈا برسایا جا رہا ہے ان کو ظالم کہا جائے گا؟ جی ڈنڈا برسانے والا ظالم ہے، ڈنڈا کھانے والا ظالم ہے؟ جی تو پھر تو حضرت امام حسین کو شہید کرنے کے لیے جواز لائے گئے، کس کی طرف سے؟ جو درباری مولوی تھے، درہم و دینار کی جیسے ہی چمک پڑی بھول گئے ایمان، دستاریں پہنے ہوئے تھے، مگر دستاریں شاندار پہنے ہوئے تھے، ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی ٹیکا ویکا لگا لیا، کلمہ پڑھنے والے تھے، حدیث پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، خطبے پڑھنے والے سارے کے سارے تھے۔ تو اب اگر آل رسول کے خلاف بولنے والا کوئی دکھائی دے، یہ نہ سوچنا بڑی لہرا کے لمبے سانس لے کر کے آ کر کے وہ نعتیں پڑھتے، نہ
کیونکہ محبت رسول کا جو تعلق ہے، آل رسول کی محبت کا جو تعلق ہے وہ دل سے، اور اگر دل میں رسول اللہ کی محبت کا دعویٰ ہو اور آل رسول کی بغض ہو، آل رسول سے محبت نہ ہو، تو یقین جانیے کہ وہ دعویٰ درست نہیں۔ تو اللہ جسے بچانا چاہتا ہے اسے بچا لیتا ہے۔ ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم ختم ہو جائیں گے، لیکن اس بات کو یقین جانو کہ اگر ہم رب کی طرف بڑھے تو اللہ رب العزت ہماری حفاظت کرے گا۔ اب آخری بات میں آپ کو بتاؤں کہ کربلا میں جب یہ پورا قافلہ لٹ گیا، حضرت زینب سلام اللہ علیہا اس قافلے کی قیادت کر رہی ہے، جب دربار یزید میں پہنچے، اس لعنتی دربار میں پہنچے، تو یزید جو ہے وہ اس سے بچنا چاہتا تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ کہتا تھا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ جو بھی کچھ کیا باقی لوگوں نے کیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ تو حضرت امام حمام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا جو الزام تھا وہ اس الزام سے بچنا چاہتا تھا۔ اچھا مجھے بتاؤ، دیش میں جو بھی کچھ حالات خراب ہو رہے ہیں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ سعودیہ کی حکومت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو کیا یہ مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا۔ تو یزید کے دور میں جو بھی کچھ ہوا، بھلے ہی وہ بذات خود وہاں موجود نہیں تھا، لیکن سب کچھ اس کی معلومات کے مطابق ہو رہا تھا۔ اب جب دربار میں یہ ساری شہزادیاں پہنچیں، ساری شہزادیاں بیڑیاں پیروں میں، قید کر دیا گیا رسول اللہ کی شہزادیوں کو، کلمہ پڑھنے والوں نے قید کیا رسول اللہ کی بیٹیوں کو۔ اب جب اس لعنتی دربار میں پہنچی یہ بیٹی، سب کچھ لٹ چکا ہے۔ آپ ذرا سوچو کہ اللہ نے عورت کو بڑا حساس بنایا ہے، ہلکے توے کی طرح ہوتی ہے عورت، جلدی روتی ہے جلدی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ مرد تھوڑا سا تیز ہوتا ہے، موٹے توے کی طرح ہوتا ہے، دیر سے گرم دیر سے ٹھنڈا۔ تو اللہ نے عورت کو حساس بنایا، سینسٹیو بنایا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا جن کے سامنے ساری لاشیں، اور اب کوئی نہ بچاؤ، بیمار امام زین العابدین، اب جب اس دربار میں پہنچے تو اس ظالم نے انتظار بھی کروایا، سر امام حسین کی گستاخی بھی کی۔ اب وہاں پر جب یزید کا دربار لگا تو امام زین العابدین نے چند باتیں اس کے سامنے رکھی، اور اس میں یہ تھا کہ مجھے خطبہ دینے دیا جائے۔ ایسے حالات میں خطبہ، جب کوئی شہید ہو جائے، پورا گھر لٹ جائے، یہ جذبہ کسی اور کا نہیں، رسول اللہ کے گھر والوں کا ہوتا۔ اب ایسے حالات میں حضرت امام زین العابدین خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب جب خطبے کے اندر وہ حالات پیدا ہوئے، وہ تڑپ پیدا ہوئی کہ لوگوں کو لگتا تھا، اب یزید کو یہ لگنے لگا کہ لوگوں کے اندر جوش و جذبہ اور ولولہ پیدا ہو جائے گا اور یہ پورے تخت کا نظام بدل کے رکھ دیں گے، تو اس نے کہا بھئی جلدی جمعہ کی اذان پڑھو، جلدی اذان پڑھو۔ اب جب اذان ہونے لگی تو حضرت امام زین العابدین اذان کے الفاظ کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں بے شک اللہ سب سے بڑا ہے۔ مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ امام زین العابدین تڑپ کر کے کہتے ہیں کہ ہاں بے شک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ہم نے اس کی گواہی اپنے خون سے دی ہے۔ زبان سے بات کرنا بہت آسان ہے، امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ہاں ہم نے اس کی گواہی اپنے خون سے دی۔ اب جب کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امام زین العابدین نے بلند آواز سے کہا کہ بتا یزید، اذانوں میں تیرے نانا کا نام ہے یا میرے نانا کا نام ہے؟ اذانوں میں تیرے نانا کا نام ہے یا میرے نانا کا نام؟ وہ خطبہ حضرت امام زین العابدین کا روکا گیا۔ سیدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے بھی اس خطبہ دیا، اور یہ بات حضرت زینب نے اس وقت کہی تھی کہ یزید تو یہ سمجھتا ہے کہ ہماری نسلوں کو ختم کر دے گا۔ آہا، مولا کائنات کی بیٹی نے، ابھی کامل صاحب نے کہا کہ حضرت خواجہ غریب نواز کے کہنے پر انا ساگر آ گیا جی، تو خواجہ غریب نواز کی سینئر ان کی ماؤں میں حضرت زینب فاطمہ الزہرا کی بیٹی، کیا ان کی زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ جھوٹ ہو سکتا ہے؟ معاذاللہ۔ حضرت زینب نے اس ماحول میں، ان حالات میں فرمایا تھا کہ لعنتی یزید تو یہ سمجھتا ہے
کہ ہماری نسل ختم ہو جائے گی، تیرا خاندان ختم ہو جائے گا، مگر رسول اللہ کا خاندان کبھی ختم نہیں ہوگا۔ زینب سلام اللہ علیہا کے اس خطبے کی برکتیں ہم کلیئر شریف میں بھی دیکھتے ہیں، زینب سلام اللہ علیہا کے اس خطبے کی برکتیں ہم مخدوم پاک کے آستانے پہ بھی دیکھتے ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہا کے اس خطبے کی برکتیں نظام الدین اولیاء کی شکل میں بھی ہم دیکھتے ہیں، جناب زینب کے اس خطبے کی برکتیں قطب الدین بختیار کاکی کی شکل میں ہم دیکھتے ہیں، جناب زینب کے اس خطبے کی برکتیں داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری جلابی کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری کے علاوہ دنیا میں بہت سارے اولیاء کرام صوفیاء کرام ہیں جو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے اس خطبے کی اس جملے کی برکتیں ہیں۔ لاکھوں کروڑوں سلام ہو علی کی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پر کہ جنہوں نے اس بکھری ہوئی کربلا کو سمیٹا، اس بکھرے ہوئے ماحول کو سمیٹا، رسول اللہ کے شہر میں واپس لائیں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی ملتی ہے کہ زین العابدین کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیتے تھے، اگر کوئی پیش بھی کر دیتا تھا، جب وہ منہ تک جاتا تھا زین العابدین علیہ السلام کے ٹھنڈا پانی، تو حضرت امام رونے لگتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے کربلا یاد آتی ہے، مجھے وہ پیاسی سکینہ یاد آتی ہے، مجھے پیاسے بابا جان یاد آتے ہیں، مجھے پیاسی رباب یاد آتی ہیں، مجھے وہ تمام شہزادیاں پیاسی یاد آتی ہیں۔ علی کے بیٹے نے، علی کے اس بیٹے نے کبھی بھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، حسین کے اس شہزادے نے زندگی میں کبھی ٹھنڈا پانی نہیں کیا۔ لوگ پوچھتے تھے کہ امام آپ اتنا پریشان کیوں رہتے ہیں، آپ اتنا بے چین کیوں رہتے ہیں؟ امام فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا، اس کی آنکھیں چلی گئی تھی، جناب یعقوب کی بینائی چلی گئی تھی، ایک یوسف گم ہوا تھا، اللہ نے وہ یوسف یعقوب کو واپس کر دیا تھا۔ میں نے ایک یوسف نہیں، میں نے علی اکبر کو بھی کھویا ہے، علی اصغر کو بھی کھویا ہے، میں نے قاسم کو بھی کھویا ہے، اپنے بابا جان کو بھی کھویا ہے۔ میرے سامنے اتنے جنازے ہیں، میں کبھی مایوسی سے نکل نہیں پاتا، میں کبھی اس پریشانی سے نکل نہیں پاتا، ہمیشہ کربلا یاد آتی ہے۔ آپ ذرا پوچھو امام حسین کی اس بیوی سے کہ جس بیوی سے بڑا پیار کرتے تھے امام حسین، زندگی میں کبھی بھی سائے میں نہ بیٹھی حسین کی بیوی، وہ ہمیشہ کھلے آسمان کے نیچے کھلی دھوپ میں بیٹھتی تھی، وہ یہ کہتی تھی کہ مجھے کربلا یاد آتی ہے۔ لوگوں غم منانے انانے کی بات چھوڑو، جس کے دل میں محبت ہوتی ہے اسے غم منانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اسے خود بخود غم ہوتا ہے، خود بخود آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ اس لیے اس پہ چھوڑ دو بحثیں کرنا، یہ وقت وہ نہیں ہے کہ یہ بحثیں کرو، یہ جنتی وہ جنتی، یہ جہنمی وہ فلاں جہنمی، یہ وہ تمام چیزیں ہمارے دشمن کیا کم کر رہے ہیں؟ ہمارے دشمن کیا ہمارے خلاف سازشیں کم کر رہے ہیں جو ہم ایک دوسرے کو جنتی اور جہنمی کے سرٹیفکیٹ بانٹتے پھر رہے ہیں؟ جی ان تمام فتنوں میں مت پڑو، یقین جانو جب شہروں میں آگ لگتی ہے عام آدمی مرتا ہے، اور آپ وہ لوگ ہیں اگر سنجیدگی سے کام نہیں لیں گے تو وہ لوگ جو دنگے بھڑکاتے ہیں، وہ لوگ جو آپ کو توڑنے کی بات نہیں کرتے ہیں، وہ جو لوگ جو آپ کو بکھیرنے کی بات کرتے ہیں، جب شہر میں دنگا ہو رہا ہوتا ہے نا تو وہ آسمان پہ اڑ رہے ہوتے ہیں، اور جب دنگا ہو چکا ہوتا ہے تو وہ زمین پہ آتے ہیں، زمین پہ آنے کے بعد شہر کے سب سے اچھے مکان میں وہ ٹھہرتے ہیں، اور سب سے اچھے مکان میں ٹھہرنے کے بعد پھر وہ تبصرہ کرتے ہیں، جی کیا ہوا صاحب وہاں اتنے لوگ مر گئے، اچھا اللہ تعالیٰ فضل فرمائے مغفرت فرمائے۔ جی حسینی کردار یہ ہے، حسین کی لیڈرشپ یہ ہے، علامہ اقبال نے کہا نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ تو اگر کوئی رسم شبیری ادا کرنے والی شخصیت ہو تو دامن سے لپٹ جاؤ، حسینی ہی بچا سکتا ہے اس یزیدی معاشرے سے آپ کو، کوئی حسینی ہی بچا سکتا ہے اس ظالمانہ نظام سے آپ کو۔ اس لیے اپنے آپ کو باشعور بناؤ، باسلیقہ بناؤ، پڑھنے لکھنے کی کوشش کرو، جہالت سے دور ہو جاؤ، بھرشٹاچار سے دور ہو جاؤ، ظلم و ناانصافی سے دور ہو جاؤ، اپنے گھر میں امن و امان کا ماحول پیدا کرو، ناانصافی نہ کرو، ختم کرو یہ سارے آپسی وواد اور یہ پارٹی بندیاں اور یہ سارے جھگڑے۔ یقین جانیے کہ ہم زندگی میں 70-80 سال کی زندگی پاتے ہیں، اس میں پارٹی بندیاں ایسے کرتے ہیں جیسے قیامت کا اعلان ہمیں کرنا ہے۔ پتہ لگتا ہے کہ صاحب فلاں پردھان بن رہے تھے، فلاں جو چودھری بن رہے تھے، اگلے ہی دن کہیں کسی راستے میں پھیل گئے، کہیں یہ ہو گیا، کہیں وہ ہو گیا، ہزاروں حادثے ہماری زندگی میں۔ خدا را میں آپ کے سامنے اس قوم کا ایک بیٹا ہونے کے ناطے، میں عالم علم نہیں،
اس قوم کا ایک بیٹا ہونے کے ناطے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے یہ کہتا ہوں، آپ کو مارنے کے لیے، آپ کی عزت اچھالنے کے لیے بہت ساری سازشیں ہو رہی ہیں۔ خدا را حسین کے دامن میں آؤ، آپسی جھگڑوں کو اللہ کے لیے ختم کر دو۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ختم کر دو۔ جس سے آپ کو زیادہ چڑھ ہے اس کو سلام کرنے کی کوشش کرو۔ خدا کے واسطے ان سارے کے سارے جھگڑوں کو اللہ کے لیے ختم کر دو۔ حضرت امام حسن اور امام حسین میں ایک تھوڑا سا معاملہ ہو گیا۔ حضرت امام حسین نہیں بولے، حضرت امام حسن بھی نہیں بولے، بچپنے کا حال ہے۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں اپنے بھائی سے، امام حسن سے، کہ بھائی تھوڑی سی بات آپ مجھ سے کر لیں۔ کہا اچھا میں بڑا ہوں، میں پہلے بات کروں۔ امام حسین عرض کرتے ہیں کہ بھائی جان، میں نے بابا کو، میں نے نانا کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ دو لوگوں میں اگر اختلاف ہو جائے تو جو بھی پہلے بات کر لے گا اللہ رب العزت اس کو پہلے جنت عطا فرمائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ پہلے جنت عطا فرمائے گا۔ تو امام حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے امام فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے بڑے بھائی سے پہلے جنت میں چلا جاؤں۔ آپ اپنے اختلافات کو ختم کریں گے انشاءاللہ، اس امید کے ساتھ میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمارے آپسی اختلافات کو ختم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔